نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو قرآن جیسی عظیم کتاب سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت عطا فرمایا۔ بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں رات دن، جس کو ہم نے رمضان میں بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے پڑھا ہے، اور یہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ایسا رب العزت نے کہا ہے۔ آگے آیت میں جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو قرآن بتایا جا رہا ہے وہ ہے ہدایت کا ذریعہ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ہدی للمتقین۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں، وہ اس میں کوئی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی قسم کا شک ہی نہیں ہے۔ قرآن میں، قرآن کی آیات میں، قرآن کے ایک ایک لفظ میں کوئی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو فرمایا، قرآن صرف پڑھنے کے لیے یا پھر لٹکانے کے لیے یا پھر گھر میں برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں ہے، اسے جزدانوں میں چھپا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا باعث ہے۔ ہم اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ ہمیں کوئی وعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ جب ہم قرآن سیکھ لیں اور قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں تو ہم اس قرآن کو، اس کے معنی و مفاہیم کو ہماری زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے، کسی چیز میں مہارت حاصل کرتا ہے، جیسے اس نے پڑھ لیا، اس کا جو بھی اس کی ڈاکٹری ہے شروع ہو جاتی ہے انٹرمیڈیٹ سے،
وہاں سے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اور وہ پڑھنا جو وہ پڑھتا ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں پڑھتا ہے، جو اس نے پڑھا ہے، جو انسان کے جسم کے لیے، انسان کے جسم میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں کب استعمال ہوتی ہیں، وہ چیزوں کا دوران کب ہوتا ہے، یا پھر مطلب جو بھی چیزیں وہ پڑھتا ہے اسے کب سمجھ میں آتی ہے، جب وہ سرجن بنتا ہے یا پھر کچھ اور بنتا ہے، کون سا بھی ایک ڈاکٹر بنتا ہے، تو اسے جب وہ چیزیں سب سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہ چیزوں پہ مجھے اب عمل کرنا ہے، جو میں نے پہلے پڑھ چکا ہے وہ چیزوں پہ مجھے اب عمل کرنا ہے۔ اسی طرح ہم بھی قرآن جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کریں، اور اس پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں اس چیز کی ضرورت کب پڑ رہی ہے سوچیں۔ جیسے ہم نے کچھ پردے کی آیتیں پڑھ لی ہیں، تو جب ہم پردہ نہ کہتے ہیں تو تب ہم سوچے کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہمیں قرآن کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن کو بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں لا دیں۔ جیسے میں نے کہا ابھی پردے کی آیتیں آئی تو ہم پردہ کرنا شروع کر دیں، جب ہم پردہ کریں تو ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سی ایسی آیتیں ہیں، تو ہم ایک ایک آیت کر کے اس کا معنی و مفاہیم سمجھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اسے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اور معنی و مفاہیم پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری کیا چیز ہے کہ ہم تجوید اور اس کے قواعد کو صحیح طور پر ادا کریں، اور صحیح طور پر پہلے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، تجوید کے ساتھ ہم اپنی قرأت صحیح کریں، اپنی تلاوت صحیح کریں، اس کے بعد جا کر ہم انشاءاللہ ترجمہ بھی اس کا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے ایک حدیث کی بھی تلاوت کی تھی، وہ یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ خود سیکھیں، قرآن خود سیکھے، وعلمہ، اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آپ کو سیکھ کے خاموش بیٹھنا نہیں بلکہ آپ کو دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ تو اس میں سب سے بہترین انسان کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دے دیا ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے سب سے پہلے، پھر اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان دو اشخاص میں شامل کر لیں اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف، جو کہ ہمارا ریویژن انشاءاللہ تھوڑا سا ریوائز کریں گے، پھر آگے سبق بھی پڑھیں گے۔ کیا پڑھنا تھا ہمیں؟ ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حرکات، حروف مدہ، حروف لین، یہ 3 سبق ایک ساتھ، پھر اس کے بعد اظہار، اخفا اور خلخلہ، پھر جزم سکون۔ اور کچھ چھوٹا ہے مجھ سے تو آپ لوگ بتائیے۔ جی ہاں، تو ابھی ہم سوالات کریں گے آپ لوگوں سے۔ سسنا آپ بتائیے اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کا پورا قاعدہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخفا کا معنی چھپانا۔ جی، تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ حرف اخفا 15 ہے: ت، ث، جیم، دال، ر، ز، سین، شین، صاد، ضاد، ط، ض، ف، ق، کاف۔ جی،
تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اقفا آئے تو نون حرف کو گننا کے ساتھ ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. جی لیکن اقفا میں غنہ نہیں ہوگا، غنہ اور اقفا دو الگ ہے. اقفا کا معنی کیا ہے کہ ناک میں آواز ٹوٹلی چھپ جائے. چھپانا. ہاں چھپانا. اقفا کا معنی ہائڈ، چھپانا، یعنی ناک میں آواز بالکل چھپ جائے، تھوڑی بھی ظاہر نہ ہو. غنہ میں کیا ہے، نون آئے گا لیکن صرف رکے گا ناک میں. نون کی آواز آئے گی لیکن رکے گی. اقفا میں بالکل نون نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس طرح. ایک مثال دیجیے آپ. اقفا کی ایک مثال دیجیے. جی بارک اللہ فیک. سعدیہ آپ بتائیے اظہار کسے کہتے ہیں اور اظہار کا قاعدہ بتائیے. سعدیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا کسی چیز کو. اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف حلقی والا حرف آئے جی ہیلو جی بولیے. اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف حلقی کا کوئی بھی حرف آئے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا. حرف حلقی کتنے ہیں؟ حرف حلقی 6 ہے میم. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. جی انہیں حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حرف جو ہے تو حلق سے حرکات جو ہوتی ہے وہ حلق سے آتا ہے. جی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. جی مبشرہ فردوس آپ بتائیے حروف مدہ کتنے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. میں نے آپ سے پوچھا کہ حروف مدہ 3 ہیں میم. ہاں الف، یا، واو. جی ان کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. جی جیسے ایک مثال دیجیے. حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا. جی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. حروف خلخلہ کسے کہتے ہیں وہ بتائیے. حروف خلخلہ کتنے ہیں اور اس کا رول کیا ہوگا؟ قاعدہ بتائیے. حروف خلخلہ 5 ہے. کیا کیا ہے؟ کاف، واو، با، جیم، دال. آپ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ کاف. کاف. قاف یا کاف؟ کاف. قاف ہے بیٹے، وہ کاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، کاف الگ ہے، قاف الگ ہے. کاف. جی ہاں تو کیا کریں گے اس کو؟ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ان پر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے.
جی जिनका मजबूर कुतुबुद्दीन है। جی ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے آپ اسکرین پہ जी मैम. شروع کے 3 لائن پڑھیے آپ اور اس میں بتائیے خلخلہ کہاں ہو رہا ہے, حروف مدہ کہاں ہو رہا ہے. तजरी जिम के पास हो रहा है. اچھا ری ہوگا, تجری. तजरी اچھا را یا زیر کیا ہوگا, پڑھیے ایک بار. را یا زیر, री ہاں تو آپ پڑھتے وقت کیسے پڑھیں؟ तजरी جی خیال رکھیے. آگے پڑھیے. तकवा بتائیے خلخلہ کہاں ہو رہا ہے. काफ पे मैम. ہاں آگے حروف مدہ ہے کہ حرکات؟ उर्फ मद्दा मैम. جی آگے پڑھیے. युगनी جی یہاں ہو رہا ہے خلخلہ, नहीं मैम. کیوں؟ क्योंकि काफ वा बा जीम दाल के पास ही होता है. اچھا تو پھر یہاں خلخلہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ جزم سکون کہیں گے اس کو, ٹھیک ہے. जी جزم سکون اور حروف مدہ. حروف مدہ میں کون سا مدہ؟ یا مدہ, نی یغنی, ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. नुशीरत جی قاعدے بولیے. जज़म सुकून मैम. پہلے والے دو हरकत सुकून. حرکات حرکات جزم سکون, ٹھیک ہے. जी मैम. آگے پڑھیے. रुफियत ہاں بولیے قاعدے, جلدی جلدی کیجیے. हरकत जज़म मैम. اچھا آگے. खलीबू ہاں قاعدے بولیے. इकफा हरकत खलखला. نہیں کیسے خلخلہ ہوگا؟ सॉरी मैम. حرکات حرکات ہے, 3 بھی حرکات ہے, ایک اقفا ہے. मैम. جی آگے جلدی جلدی پڑھیے بیٹا. लईसा हरकत जज़म मैम. کیسے جزم؟ لئی میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اچھے سے دیکھو. सुकून सुकून. نہیں تو उर्फ मद्दा या मद्दा मैम. مدہ, یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ. یہاں کیا ہے؟ यालिन मैम. آپشنل نہیں رکھنا ہے آپ کو, کانفیڈنٹلی بولنا ہے کہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. जी मैम. جی پڑھیے, آگے پڑھیے.
حشرت حرکات جزم میم. آگے یعلم جی سکون حرکات. جی آگے ستحت طوا ہے طوا کو تا نہیں بنائیں گے. ستحت سطحت ستحت ہاں سکون حرکات میم. جی آگے یوسوسو جی حرکات سکون. آگے یسخون ہاں حرکات سکون واولین. ویری گڈ کافی ہے. آگے بھی پریکٹس کرتے رہیے ٹھیک ہے. جی میم. سعدیہ آپ آگے کی 2 لائن پڑھی. سعدیہ جی میم. وَأَلْقَتْ قواعد بھی بتائی. حرکات سکون حرکات سکون. جی افلا یعلم جی حرکات اور سکون. اذا بعثر ایک منٹ. افلا یعلم میں بولیے قواعد. جی حرکات حرف مدہ حرکات سکون حرکات جی اذا بعثر جی حرکات حرف مدہ حرکات سکون حرکات جی فألہمہا حرکات سکون حرکات حرف مدہ. فجورہا حرکات واو مدہ حرکات الف مدہ. وتقواہا حرکات سکون حرف جی مدہ. سکون کیسے ہوگا؟ وتقواہا حرکات حرف قلقلہ جی حرف مدہ جی سنا پڑھی آگے کے 2 لائن. ألم نشرح لك صدرك. 2 غلطیاں کی آپ. کا کو کھینچے. صاد میں صاد کو پر نہیں پڑے. صاد موٹا پڑے جانے والا حرف ہے نا. صدرك صاد صدرك لك صدرك. صدرك. جی اب بولیے. ألم نشرح لك صدرك. لکا کھینچیں گے نہیں بہن. لك لکا جلدی پڑھیں گے. لکا کہہ رہے ہیں آپ. جی میم. ألم نشرح لك صدرك. جی اب بولیے قواعد. حرکات سکون حرکات سکون حرکات سکون حرکات سکون حرکات. سکون کیسے ہوگا؟ صد میں کون سا قدا ہو رہا ہے؟ صد. کوفتہ باجیم دال پر جزم ہو تو
حروف قلقلہ بولیے قاعدہ. حرف قلقلہ 5 ہے. قاف، تو، با، جیم، دال. ہاں جزم آ گئے تو ٹکر کاکر الگ ہو جاتے ہیں. جی. تو اب یہاں پر دال پہ آیا نا جزم, جی میم. صد، تو پھر یہاں قلقلہ نہیں ہے. صد، قلقلہ. جی آگے پڑھیے. حل آتک، حل اتاک. تو نہیں ہے, تا ہے نا. جی حل میم. اتاک, اتاک, تو نہیں پڑھیں گے آپ, تا اور تو میں فرق ہے. تو حل اتاک اتاک غلط ہے, ٹھیک ہے. حل اتاک. جی حرکات سکون، حرکات حروف مدہ، حرکات. ویری گڈ. آگے پڑھیے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. جی نہیں وہ نہیں, اقرا. وہ لائن نہیں پڑھی, وہ لائن نہیں پڑھی, بس یہاں تک پڑھیے, ممنون تک پڑھی. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. جی اب بولیے قواعد بولیے. حرکات، حرکات، حرکات جزم، قلقلہ، ویری گڈ. تنوین. نہیں نہیں, دیکھیے اچھا غور سے دیکھیے. تنوین ہے, تنوین کے بعد کیا ہے دیکھیے اچھے سے. یالین. نہیں, یالین سے پہلے, تنوین کے بعد. تنوین نون ساکن کے 2 قواعد پڑھ چکے ہیں ہم لوگ 4 میں سے, تو 2 میں سے کون سا بیک ہوں گا, غور کیجیے. اظہار. جی ویری گڈ. غور کیجیے, دیکھیے جیسے آپ کو تنوین دکھے گی یا پھر نون ساکن دکھے گا, تو آپ پہلے سب سے پہلے یہی کام کریں گے کہ اس کے بعد والا حرف کیا ہے دیکھیں گے. اگر اس کے بعد حمزہ ہے, عین ہے, غین قا ہے, تو آپ نون کے آواز کو ظاہر کر دیں گے. اور اگر ان چاروں کے بعد یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا ہے, جیسا آپ نے جب سے کہا کہ تا ثا جیم دال ذال را تین شین فا ضاد طا ظا فا قاف کاف, یہ حروف اخفا ہے. تو حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ گیا تنوین اور نون ساکن کے بعد, تو جب ہم کیا کریں گے, اس نون کو ناک ان میں کی چھپا کر آواز پڑھیں کو گے. ناک میں چھپا. تو ابھی یہاں پر تنوین کے بعد کیا ہے, غین ہے. غین غائن. کس میں سے ہے, غین کس میں سے ہے, حروف حلقی میں سے. تو یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے, تو آپ ظاہر کریں. جی. ٹھیک. آگے بولیے, غی میں کون سا قاعدہ ہے, غی. اظہار. غی میں نہیں, دیکھیے رن میں اظہار ہو گیا, غی میں یالین. جی آگے. یالین حرکات، حرکات جزم، جزم نہیں. حرف مدہ، جی حرف مدہ، تنوین. جی آگے نیچے کی لائن پڑھیے, اور اس میں کیا ہے قاعدہ, حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے, یہ والا قاعدہ ہے, تو دیکھ کے پڑھیے. اقرا. جی
अच्छे से झटका दीजिए, यू तून, يأتون جأنا जी يأمرون सिस सादिया يأمرون जी, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। सिस सादिया आप भी आखिरी लाइन पढ़ लीजिए। जी मैम। इक़रा, नहीं, झटका देना है, इक़रा, र, इक़रा इक़रा। जी, हरकत हुर्फ़े क़लक़ला, हरकत सुकून, झटका झटका कहेंगे। झटका। युतूना, हरकत, झटका, वाव मद्दा, हरकत। जिना, हरकत, झटका, हुर्फ़े मद्दा। यअमुरूना, हरकत, झटका, हरकत, वाव मद्दा, हरकत। सिस फिरदौस आप भी पढ़िए, मुबश्शिरा फिरदौस आखिरी लाइन। जी मैम। इक़रा, झटका दें, र, इक़रा इक़रा, युतूना, जी, जिअना, जिना जिअना, यअमुरूना। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे देखिए, जो सबक हमें पढ़ना है वो है तशदीद। तशदीद किसे कहते हैं? ये जो ऊपर बताई दे रहा है ना, डबल W, जी हाँ। और तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है, एक किस्म की सख्ती होती है। यानी तशदीद को कैसे पढ़ेंगे? एक मर्तबा पिछले वाले हर्फ से मिलाकर और एक मर्तबा खुद से। जैसे देखिए अभी हम बताएंगे आपको, देखिए तशदीद, इसे तशदीद कहते हैं। छोटा सा ऐसा वाला बना हुआ होता है कौन से भी हर्फ पे। तो इसे पढ़ते कैसे हैं? अब देखिए, हमजा बा जबर अब, बा जबर बा। तो अब जिस हर्फ पर तशदीद है उसका मतलब ये है कि एक हर्फ साकिन और एक हर्फ मुतहर्रिक। ये साकिन हो गया, ये मुतहर्रिक। एक हर्फ साकिन और एक हर्फ मुतहर्रिक। हमजा, अब इसका पढ़ने का, अब अगर तशदीद ऐसी वाली है, ऐसा है, तो इसका खुलासा ये है, ठीक है। यानी हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब बा, ठीक है। हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब बा। खलखला अकबर भी होगा, क्योंकि अब क़ाफ तो बाजिम दाल के ऊपर तजदीद अगर आ गई तो वो खलखला अकबर कहलाता है, ठीक है। तो ये खलखला भी होगा। और तजदीद को, तजदीद हम पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए तजदीद को 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक मरतबा पिछले वाले हर्फ से मिलाकर, एक मरतबा खुदों से। और जब तजदीद हुरूफ़े खलखला पर आए तो सख्ती के साथ, हर तजदीद वाले हर हर्फ को सख्ती के साथ पढ़ेंगे, लेकिन खलखला पर आए तो खलखला अकबर होगा, यानी आवाज अपनी ज्यादा टक्कर खाकर अलग होगी। और इसके साथ साथ
نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. جہاں پر بھی آپ کو نون یا میم دونوں پر تشدید دکھے گی وہاں آپ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے نون پر تشدید آ گئی, جیسے ان. غنہ کا معنی کیا بولے تھے ہم, کہ صرف نون کی آواز کو ناک میں روکنا ہے, چھپانا نہیں. نون کی آواز کو ناک میں روکنا غنہ کہلاتا ہے. تو غنہ کیسے کریں گے, ان ثم, اس طرح. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کریں گے, اور تشدید کو 2 مرتبہ پڑھیں گے, 1 مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر, 1 مرتبہ خود اسے. اور اس کے ساتھ ساتھ تجدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. آگے دیکھیں. اب دیکھیں, حمزہ با زبر اب, با زبر با, اب با سختی سے پڑھیں گے, اب با, اب با, اب با, اب بی, اب بی, اب بی, اتا, 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 اتی, 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 اجا, اجی, اجو, اجا, اجی, اجو, ابن. اب دیکھیے تنوین کے ساتھ آ رہا ہے تشدید, تنوین کے ساتھ ابن, 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 ببن, 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 تبن, 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 جب, 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 جبی, جبی, جبی. آئین آ گیا دیکھ, فع, فع, یہاں حروف مدہ کے ساتھ ہے تو کھینچیں گے, فع, کوی, توا, سجی, عد, حض, حی, علی, ایاک, حروف مدہ کے ساتھ ہے, ایاک, یظن, ظن, غنہ کریں گے, یظن, ثم, 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 سیرت, سعیرت, اطیلت, اطی, طی, پا سے پڑھیں گے, اطیلت. اس طرح یہ ہو گیا تشدید. یعنی پھر سے کہہ رہی ہوں میں کہ تشدید کو 2 مرتبہ پڑھیں گے, 1 مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر اور 1 مرتبہ خود سے. اور تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. اسی طرح قاف طا با جیم دال پر اگر تشدید آئے تو وہ قلقلہ اکبر کہلائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی 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 میم. میم. کسی کا کچھ ڈاؤٹ ہے؟ نو میم. جی الحمدللہ. پیچھے کا کچھ ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو جو کلاسز پہلے ہو چکی تھی؟ نہیں میم. ہاں نو میم. جی. آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہے یہ پورا پیج پڑھ کے اور قواعد مخارج کا سب سے پہلے خیال رکھیے. مخارج کا خیال رکھتے ہوئے غنہ کا خیال رکھتے ہوئے
آپ لوگ پڑھ کے مجھے ریکارڈنگ بھیجیے، ٹھیک ہے؟ جی میم انشاءاللہ. یہ ہوم ورک رہیں گا آپ لوگوں کا، اور اسے لکھیے، یعنی اس کا قاعدہ لکھ کے یاد کیجیے. تجدید کی آواز میں قسم کی سختی ہوتی ہے. تجدید کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ آگے والے حرف سے ملا کر، 1 مرتبہ خود اسے، اور اس کے بعد نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کہلاتا ہے، غنہ ہوگا، اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. اس کا قاعدہ لکھیے آپ. جی میم انشاءاللہ. قاعدہ لکھیے اور یہ پڑھ کے مجھے ریکارڈنگ بھیجیے انشاءاللہ. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک رہے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.